اس سے پہلے کہ حضور غازی ملت کا خطاب ہم سماعت کریں، اجازت طلب کرتے ہوئے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت پاک کے صرف 2 شعر پیش خدمت کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ۔ جلوہ افروز ہے وہ جانے مسیحا دل میں، جلوہ افروز ہے وہ جانے مسیحا دل میں، درد دل کے لیے رکھتا ہوں مداوا دل میں، درد دل کے لیے رکھتا ہوں مداوا دل میں، اور آنے والے تجھے آنا ہے تو آجا دل میں، آنا ہے تو آجا دل میں، اور دیکھ لے بہر خدا دل کا تڑپنا دل میں، دیکھ لے بہر خدا، اور لن ترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں، لن ترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں، آئیے آئیے اے حضرت موسیٰ دل میں، آئیے آئیے۔ اب بلا تاخیر شہزادہ حضور محدث اعظم ہند مجاہد دوران حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. آج کا یہ جلسہ جشن رحمت للعالمین کے نام سے منایا جا رہا ہے اور آپ مخدوم الملت حضور محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کے 2 پوتوں کی تقریر سن چکے ہیں اور 2 بیٹوں کی تقریر سننی ہے. محدث اعظم ہند و پاک، بنگلہ دیش، نیپال، میرا مطلب پورے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں تمام سنی تحریکات کی صدارت و قیادت کرتے رہے، خطابت سے سنی محفل کو گرماتے رہے. بریلی شریف، پچوچا شریف، مرارا شریف سے لے کر لاہور شریف کے حزب الاحناف تک اکابر علماء ان سے جڑے رہے اور وہ ان سے ملے رہے. اور ان کے خطیب اعظم ہونے کا لوہا دنیا نے مانا. پھر ایک جب بڑا خطیب چلا جاتا ہے تو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی دوسرا آیا کہ نہیں، لیکن ان کے بعد شیخ الاسلام نے جگہ سنبھالی. شرق سے غرب اور مشرق سے مغرب، اتر سے دکن تک چھا گئے. پھر لوگوں نے سوچا چلو دوسری نسل میں ہونا بھی حیرت کی بات ہے کہ تیسری نسل تیار ہو رہی ہے. ہمارے ہاں حضرت علامہ مفتی گل رحمان صاحب اور دیگر علماء کرام رونق افروز ہیں. میں نہیں جانتا کہ کہیں خطیب مسلسل 3 نسل میں بغیر غیب کے پایا گیا ہو، کیونکہ جس پر غوث اعظم مہربان ہو اس کے لیے سب آسان ہے. آپ نے 2 پوتوں کے بعد جب بیٹوں کی لائن لگی تو مجھے نمبر ملا. میں نے بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو بہت مشہور ہے، سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. اس آیت میں 2 آبجیکشن کے آنسر موجود ہیں. ایک آبجیکشن ہے جو آؤٹ سائڈ سے لگایا گیا ہے اور ایک جو ان سائڈ. اسلام ہمیشہ 2 دشمنوں سے ٹکراتا رہا، بچتا رہا، بچاتا رہا. باہر سے کچھ ابو جہل تھے، اندر کچھ جاہل. 2 جہل کے دریا سے کشتی کو بچاتا ہوا اسلام چلتا رہا. اور دونوں کا جواب اس آیت میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں دونوں کا جواب ہے. ایک بیوقوف وہ تھا جس نے کہا کہ یہ جو محمد عربی آئے ہیں یہ عبداللہ کے بیٹے ضرور ہیں مگر یہ رسول نہیں ہے. ایک گروپ یہ کہتا تھا مکے میں لستا مرسلا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہے. ان لوگوں کا بھیجا اتنا خراب تھا کہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کو اللہ نے بھیجا. اس بھیجنے کو سمجھنے کے لیے ایک اچھا بھیجا چاہیے. لستا مرسلا، اللہ نے نہیں بھیجا. اور جو اندر والے دشمن تھے انہوں نے کہا اللہ نے تو بھیجا ہے مگر ہماری طرح نہیں. اللہ نے بھیجا ہے، ان کے بھیجے نے آدھا مان لیا، آدھے سے وہ مکر گئے ہیں تو مگر میری طرح. اچھا کسی بھی ملک کا ہے بولتا میری طرح، جمیکن ہے تو کہتا میری طرح. اب کیا رسول جمیکن کی طرح؟ انڈیا کا بنیا بولے میری طرح،
یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال ایک اعتراض یہ تھا ہاں آج تو ہے اللہ نے بھیجا ہے لیکن میری طرف، یہ دونوں کا جواب اس آیت میں۔ جنہوں نے کہا لستا مرسلا، ارسال نہیں ہوا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا وما ارسلنا کا، اے محبوب ہم نے بھیجا ہے، ارسال ہم نے کیا، بھیجنے والا خدا ہے۔ اور جس نے کہا ہماری طرح ہے، ان کے منہ پہ تماچا والا، تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں، تو تو اپنی پوری فیملی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے اور یہ سارے آدم کے لیے رحمت ہے۔ تجھ سے تو تیرے ڈیڈی ہے بھی نہیں، تیری ممی رو رہی ہے، بیوی کہتی ہے میرا حق نہیں دیتا، 40 دن بھاگا رہتا، تو تو زحمت ہے زحمت، اور یہ جو آیا ہے یہ رحمت ہے رحمت۔ ارسال پہ بات یاد ہے، بھیجنے پر، یہ بھیجنا سمجھتے واٹ از بھیجنا؟ If you want to send anything, what is send? Do you know what is the quality of sending? ہمیں بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے۔ سینڈر چاہیے، سینڈر، بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا؟ کون بھیجے گا؟ آنے والا چاہیے، آنے والا نہیں تو کیا بھیجے گا؟ پانے والا چاہیے، پانے والا نہیں تو کدھر بھیجو گے؟ You are sending a postcard. 3 things are compulsory to post your postcard. 1 sender. You are sender. جانے والا لیٹر، پانے والا ایڈریس۔ اگر میرپور کا ایڈریس نہیں ہے تو تیمور پور میں چلا جائے، پراپر ایڈریس چاہیے، بھیجنے والا، آنے والا، پانے والا۔ بے رسول جب آپ بھی بھیجے ہوئے ہیں تو اس میٹر میں بھی تینوں چاہیے، اور تینوں ہیں، بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، بندوں کی طرح، بندوں کی طرح۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا بزرگوں برتر نے نیچے والوں کے پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا، بیچ والا بھیجا۔ خدا بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے بیچ والا۔ اے رسول آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی، خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی۔ اچھا تینوں انگلی ملا کے دیکھ، ملا کے دیکھو، جو بیچ میں ہوتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم اس کا کنیکشن اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی۔ اے رسول آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی اس لیے ہے کہ ایٹ دی سیم ٹائم رسول کا تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے۔ خدا سے لو، بندوں کو دو، خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ، خدا سے قرآن لو، بندوں کو قرآن دو، خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو، خدا سے طریقت لو، بندوں کو طریقت دو، خدا سے نماز لو، بندوں کو نماز دو، خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو، خدا سے مناسک حج لو، بندوں کو مناسک حج دو، خدا سے فرضیت زکات لو، بندوں کو فرضیت زکات دو، خدا سے کانسٹیٹیوشن آف اسلام لو، بندوں کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام دو، خدا سے ضابطۂ اخلاق لو، بندوں کو ضابطۂ اخلاق دو، خدا سے طریقہ بندگی لو، بندوں کو طریقہ بندگی دو، خدا سے زندگی لو، بندوں کو زندگی دو۔ اے مصطفیٰ تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ ایک بات اور سمجھتے چلو، جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے، بڑی کوالیفائڈ پرسنالٹی ہے۔ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک لڑکا آیا کہنے لگا ڈیڈ ڈیڈ گڈ نیوز، گڈ نیوز پال۔ ہم جب انگریزی پڑھنا سیکھ رہے تھے تو ہم نے اپنے ٹیچر سے پوچھا یہ باپ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بولا فادر۔ پھر جب اور ترقی ہوئی تو فادر کی جگہ ہم بولنے لگے ڈیڈی۔ ہم ترقی کر گئے نا، جب تھوڑا زمین کے اوپر ہوئے تو بولے ڈیڈی۔
डैडी, अब जब और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए तो डैडी भी बदल गया, डैड। अब अगर कहीं हम चांद पे पहुंचे तो कहीं ये डैड ना हो जाए। Daddy, a good news for you. What happened? I stood second division in my examination. I stood second division in my examination. तो second division first division के बराबर होता है क्या? सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर होता है क्या? क्योंकि ये बीच का डिवीजन है, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर। रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी है, न आपको खुदा के बराबर समझा जाएगा न बंदों के बराबर समझा जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुदा के बराबर करेगा वो गाली है, जो खुदा के बराबर करेगा वो गाली है, और जो बंदों के बराबर करेगा वो बागी है। हम सुन्नियों की किस्मत अच्छी है, न गालियों में है न बागियों में। और एक बात और मैं बताऊं आपको, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से करके देख ले, डायरेक्ट मिलती है, डायरेक्ट फटाफट फटाफट, नो प्रॉब्लम, नो हार्ड वर्क, no need of help of others, is not need of help at all, direct। तो बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। हे रसूल, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, नबी खुदा से डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन अगर बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिल जाए अल्लाह से मिल नहीं सकता। चलते चलते एक मिसाल दे दूं, आप तो उमर इब्न खत्ताब थे, आप तो तलवार निकाला करते थे, आप तो बड़े वो थे, ये लखनऊ का अंदाज है, आप बड़े वो थे, दिल्ली तक यही चलता है, आप बड़े बजाय कुछ कहने के इशारे से काम चल जाता है। यानी उतना बड़ा इस वक्त कोई दुबई में भी नहीं, ये बड़े वो थे। और मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है, कोई डाउट? अबू जहल बहुत बड़ा गुंडा, अबू जहल भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे। अब तो समझ आया? बड़े वो थे। अब हुआ क्या, मूड में बैठे हुए हैं, बढ़ने नहीं दूंगा इमाम को, मेरे बाप दादा के दीन के खिलाफ बोलते हैं, काबे में पीठ लगा के बैठे हुए हैं, एक चुगलखोर इधर उधर की लगाने वाला पहुंचा, ये उमर तुमने कुछ सुना? तो क्या बैड न्यूज? क्या बैड न्यूज? 39 अरब बिके मुस्लिम, 39 मुसलमान हो गए, जैसे किसी ने जख्म पे नमक डाल दिया हो। जलाल में आगे क्या बोला तू? 39 अरब बिके मुस्लिम, तवज्जो चाहूंगा, यंगस्टर प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। 39 अरब बिके मुस्लिम, अरब और है मुस्लिम और, अरब देख के पीछे मत भागना, इस्लाम भी देख लेना। कोई भी बात है, मैं अरब हूँ, अरे अरब है तो देखूंगा किस तरफ है। अबू जहल भी तो अरब था, अबू लहब भी तो अरब था, यजीद भी तो अरब था, मामून भी तो अरब था, अरे दरूद वाला भी अरब है और मरदूद भी अरब है, देखो मरदूद है कि साहिबे दरूद है। बस गाय ताव भागे और बोले ठीक है, 30 9 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। The end, 39 is the end।
کوئی مسلمان نہیں بنے گا، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا. What did he say? 40واں. ارے سنی ہو کے سمجھنے میں دیر کرے. 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا بولے؟ 40واں. تو اب اگر کوئی کہے my beloved youngsters, my dear youngster, اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو، سمجھ جانا نئی بولی نہیں ہے، بہت اولڈ ہے، بہت پرانی ہے. ایک بات بتاؤ، جب عمر ابن خطاب نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ کس حالت میں تھے؟ کفر کی. کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں تھے نا. بولے کسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں کیا؟ نہیں ہونے دیں. اور ادھر اللہ کی رحمت دیکھ رہی، کیا بولا؟ کیا بولا؟ 40واں نہیں ہونے دیں گے. Leave my home, go to my prophet. I'm looking. I accept your challenge. 40واں نہیں ہونے دے گا. 40واں نہیں ہونے دے. کعبے میں چلاتا ہے، کعبے پہ قبضہ کر کے اٹھا ہے، کعبے پہ قبضہ کر کے. ہائے ہائے، اللہ کرے سمجھ گیا. مقام پہ قبضہ ہے، مقام ابراہیم پہ قبضہ ہے، کعبے پہ قبضہ، چاہے زمزم پہ قبضہ، پوزیشن ہے اور پوزیشن پر اکڑتا ہے. نہیں ہونے دوں گا. 40واں نہیں ہونے دوں گا. 39 is end. No 40th. No 40th. 40واں نہیں ہوگا. ادھر اللہ کی رحمت دیکھ رہے ہیں. اٹھ تو چل میرے محبوب کے گھر پہنچ. 40واں تو ہی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ نگاہ عمر نگاہ رسول سے، نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکراتی ہے اور دامن عمر کو ہلا کر رسول پوچھتے ہیں کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدم لاز مصطفیٰ پر جبین عقیدت و محبت جھکا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب اگر شارٹ میں بات کی جائے تو یہ ہے کہ اے عمر، اب تو آپ عمر نہیں، اب آپ فاروق اعظم ہیں، آپ میرے امیر المومنین ہیں، آپ غیث المنافقین ہیں، آپ سید العادلین ہیں، آپ امام المجاہدین ہیں، آپ محبوب رحمت للعالمین ہیں. تکبیر. آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، یا فاروق اعظم، یا امیر المومنین، یا انتخاب رحمت للعالمین. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اللہ ملا کب، تاکہ برطانیہ کو پتا چل جائے کہ اللہ ملتا ہے کیسے. UK کو معلوم ہو جائے کہ خدا ملتا ہے کیسے. اب آپ بتاؤ آپ کو اللہ ملا کب؟ تو جواب ملا دیکھا نہیں، دیکھا نہیں. رسول اللہ ملے جب، اللہ ملا تھا. فاروق اعظم کو اللہ کب ملا؟ صحابی کو اللہ کب ملا؟ جب نبی ملے. کعبہ مل گیا، اللہ نہیں ملا. کعبے پہ قبضہ ہے، ابو طالب کا قبضہ ہے، ابو جہل کا قبضہ ہے، عمر کا قبضہ ہے، ابو لہب کا قبضہ ہے، کفار کا خدا نہیں ملا. مطاف پہ قبضہ خدا نہیں ملا. چاہے زمزم پہ قبضہ خدا نہیں ملا. مقام ابراہیم پہ قبضہ ہے مگر خدا نہیں ملا. اب اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فاروق اعظم نے ڈسکلوز کر دیا کہ عرب اور عجم کے رہنے والوں، کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کعبے پہ قبضہ کرنے سے نہ کل یہود کو ملا ہے نہ سعود کو ملے گا. کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو خدا ملتا.
اللہ نے چاہا کہ عمر اللہ تک پہنچیں، جب اللہ نے چاہا کہ عمر ابن خطاب اللہ تک پہنچیں تو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں بلایا، رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ جب فاروق اعظم بغیر وسیلے کے مسلمان نہیں ہوئے، یہ گلی کے کیڑے کیسے اتروا رہے ہیں؟ میں ان ڈائریکٹ والوں سے بڑے پیار سے محبت سے ریکویسٹ کروں گا، یہ بات بعد میں بولنا ڈائریکٹ جانا ہے، ڈائریکٹ جانا ہے، پہلے تو پلان چینج کرو، ڈائریکٹ آؤ، ڈائریکٹ جاؤ، آتے ہو وسیلے سے، ایک وسیلہ غائب ہو جائے ابا کا سوسائٹی میں منہ نہیں دیکھا تھا۔ ایڈمیشن لینے کے لیے کیا نام ہے؟ یہ آپ کا کیا نام ہے؟ بولے فیصل۔ ابا کا نام کیا ہے؟ معلوم کیا حالت ہوگی سوسائٹی میں؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ وہی ہے وہی ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان والے تو ایسا اشارہ کریں گے تو پولنگ میں مر جائے گا، سوسائڈ کر لے گا، ایسی پولنگ اس کی شروع ہو جائے گی۔ کیا وہی ہے؟ ابا کا پتہ نہیں، ابا کا پتہ نہیں، آنے میں وسیلہ ہو جاؤ گے ڈائریکٹ۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، تو بھیا کب ضروری ہے؟ جب اوپر جانا ہو۔ سیڑھیوں کا وسیلہ ہے جب فرسٹ فلور پہ جانا ہے، جب 10-12 مالا اوپر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ لو، 36,000 فٹ اوپر جانا ہے تو ایئر کرافٹ کا وسیلہ لو، 200 میل کے بعد اوپر کیا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسپوٹنک کا وسیلہ لو، اور چاند پر کمندن ڈالنا ہے تو راکٹ کا وسیلہ لو۔ یعنی جتنا اوپر جانا ہو اتنا ہی مضبوط وسیلہ ہو۔ وسیلے بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ہم کو صرف یہاں تک جانا تھا تو سیڑھی کا وسیلہ، بامبو کی سیڑھی تھی چڑھ گئے، یا میٹل کی سیڑھی تھی چڑھ گئے، اور اوپر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ لیں گے، اس لیے کہ 110 اسٹوری بلڈنگ، 110 اسٹوری بلڈنگ، یا 120 یا 420 جتنی اونچی، لفٹ کا وسیلہ لینا پڑا۔ بھلا معلوم ہوا کہ گئے تھے پیر سے، لوٹے جنازے سے۔ 110 مالا کون چڑھے گا؟ تو لفٹ کا وسیلہ اور اوپر رہے گا۔ اب ایک خاص صاحب تھے، انہوں نے بامبو گاڑا، بانس، اور بانس گاڑ کر کے اوپر جا رہے۔ کہاں تک جانا رہا؟ بولے حضرت 1 کلومیٹر اوپر جانا۔ 1 کلومیٹر اوپر ہو بامبو، 1 کلومیٹر ہو بانس۔ میں نے کہا خان صاحب رحم کرو، اتر جاؤ، ٹوٹ جائے گا، بانس اکھڑ جائے گی، سانس نیچے آؤ۔ ارے تم کو اگر 1 کلومیٹر اوپر جانا ہے تو ہوائی جہاز کا وسیلہ، جب کہیں اوپر جانا ہو کہیں مضبوط، تو سن میرے خدا سے زیادہ کوئی بلند و برتر نہیں، میرے خدا سے زیادہ کوئی بلند و برتر نہیں، اور وسیلوں میں میرے رسول سے زیادہ کوئی مضبوط تر نہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے، آپ کو چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی چاہیے، اور اوپر جانا ہے تو لفٹ چاہیے، رائٹ؟ اوپر جانا ہے تب۔ اب اگر چھت پر سے کسی کو ڈھکیل دو تو نیچے آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کچھ نہیں، ڈائریکٹ آئے۔ 36,000 فیٹ سے ہوائی جہاز کا دروازہ کھول کر کیپٹن نے نکالا کسی کو اور پھینک دیا 36,000 feet in the sky. He is coming down. A Jim came. May I help you? Shut up. I'm going direct. نیچے جانے کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے، اوپر جانے کے لیے۔ اب اگر کسی نے برمنگھم میں کہا وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے،
ہم سمجھ جائیں گے بندہ نیچے سے اوپر جا رہا، بندہ نیچے سے اوپر جا رہا، کوئی بولا وسیلہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے، میں سمجھ جاؤں گا بندہ اوپر سے نیچے آ رہا۔ اب اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے، اونچ کے لیے وسیلہ ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں، اونچوں کے لیے وسیلہ ہے، نیچوں کے لیے وسیلہ ہے۔ کل صحابی کو خدا بغیر مصطفیٰ کے نہیں ملا، سبحان اللہ، آج کسی بندے کو خدا بغیر مصطفیٰ کے مل کیسے سکتا؟ سبحان اللہ، مگر جو آیا ہے وہ رحمت للعالمین بن جائے۔ ذرا رب کو دیکھو، جب اپنا ذکر کراتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ اب بتاؤ عالمین کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز عالمین سے باہر ہے؟ وہ سب کا رب، اللہ is the Lord of whole nature, whole universe، جتنے بھی عالم ہیں سب کا وہ رب۔ اپنے کو کہا تو رب العالمین، اور اپنے پروفٹ کو کہا تو رحمت للعالمین، ادھر بھی عالمین ادھر بھی عالمین، مگر وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کے لیے رحمت، تو جہاں جہاں میرے خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک جب سب کے لیے رحمت کرتا، اللہ کے لیے رحمت کرتا کے لیے رحمت، صحرا صحرا کے لیے رحمت، گلشن گلشن کے لیے رحمت، چمن چمن کے لیے رحمت، گل گل کے لیے رحمت، سندھ کے لیے رحمت، ہند کے لیے رحمت، کشمیر کے لیے رحمت، پنجاب کے لیے رحمت، بنگال کے لیے رحمت، عرب کے لیے رحمت، عجم کے لیے رحمت، بھارت کے لیے رحمت، امریکہ کے لیے رحمت، ہالینڈ کے لیے رحمت، بیلجیم کے لیے رحمت، انگلینڈ کے لیے رحمت، فرش کے لیے رحمت، عرش کے لیے رحمت، دھرتی کے لیے رحمت، گگن کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، آبشاروں کے لیے رحمت، دریاؤں کے لیے رحمت، پہاڑوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، تو ابو جہل کے لیے بھی رحمت، ابو لہب کے لیے بھی رحمت، بدماشوں کے لیے بھی رحمت، یہ گنڈوں کے لیے بھی رحمت، بت پرستوں کے لیے بھی رحمت، اور آندھیوں کے لیے بھی رحمت، گاندھیوں کے لیے بھی رحمت۔ یہ ہے کیسا معاملہ؟ یہ ہے کیسا معاملہ؟ ایک مثال دیتا ہوں شاید اس سے بات سمجھ میں آ جائے میرے بھائیوں۔ وہ سب کے لیے رحمت، سبحان اللہ، کرم سب پر ہے، سبحان اللہ، کوئی ہو کالا گورا نیلا پیلا، کوئی کرم سب پر ہے، کوئی ہو سیاح شیر مغل پٹھان چودھری جٹ، کوئی پنڈت ٹھاکر بابن کروی یادو کریڑیا، کوئی افریقی افریقی کوئی ہو یورپی، کرم سب پر ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کا کرم اپنوں پر بھی ہے، دوسروں پر، مکیوں پر ہے تو یورپیوں پر۔ جس نبی کا کرم دشمنوں پر بھی ہو، اس نبی کے مذہب میں دہشت گردی نہیں آ سکتی۔ جو رحمت لے کے آیا ہو وہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دے گا، وہ بچوں کو یتیم نہیں ہونے دے گا، وہ عورتوں کو بیوہ نہیں ہونے دے گی، وہ بمبارٹمنٹ نہیں ہونے دے گا، وہ انسانوں کی لاشیں نہیں بننے دے گا، وہ پروفیٹ آف پیس بن کر آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف پیس کے لیے۔ وہ تو رحمت ہے۔ اب میں تمہیں دہشت گردی، ٹیررزم اور بدحواسی اور ہتھیار اٹھانے کی بات اسلام پہ تھوپنا تھا، یہ تو اس کو ختم کرنے، ہیومن ویلیوز کو بڑھانے آئے، انسانی معاشرہ بڑھانے آئے۔ Islam came in this world for the establishment of the peace of the world. Islam came in this world for the purification of your heart. Islam came to purify your society, human society, a glorious society full of holiness. اسلام آیا ہے سوسائٹی کو پاک کرنے، پاک۔ ابے جب بھارت کا ولی پاک بنا دے
اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے. جب بھارت کا ولی پاک بنا دے, برِ صغیر میں پاک بنا دے, اب تو سمجھ میں آ رہا ہے, برِ صغیر میں پاک بنا دے, ہمیں جب ولی اتنا بڑا پاک بناتا ہے تو نبی کتنا بڑا پاک بنا سکتا ہے. اگر وہ پاکی چاہیے, وہ ہولینس چاہیے, وہ پاکیزگی چاہیے, تو نبی رحمت بن کر, اور سب کے لیے رحمت ہے, کرم سب پر ہے, کوئی ہو اور کہیں ہو, ایسا نہیں کہ یہیں ہو, مدینے میں ہو یا مکے میں ہو, کہیں ہو, کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للہ. اب بات وہی رہ گئی تو ابو جہل پہ بھی ان کا کرم ہے, ابو جہل پہ بھی رحمت ہے, وہ رحمت ابو جہل, ابو لہب اینڈ کمپنی, یزید, مروان اینڈ ادرس, ان کے لیے بھی رحمت ہے. تو دیکھو بھائی بات صاف کرتا ہوں, پانی برسا, خوب برسا, ارے لگا کہ آزاد کشمیر پر 6 دن تک رکے گا ہی نہیں, برسا, خوب برسا. جب برسا تو رک گیا, جب رکا تو ڈڈیال سے ایک آدمی نکلا, اور نکل کر کے آیا سڑک پر, دیکھا وہ گڈھے میں تھوڑا سا پانی, پھر اور آگے آیا, اور نالے میں اس سے زیادہ پانی, اور جب اس نے جھیلم ندی دیکھا, ارے بہت پانی, تو پہاڑی پہ چڑھ گیا. پہاڑی پہ چڑھا تو دیکھا پہاڑی پر ایک بوند پانی نہیں. جب بادل کی طرف منہ کر کے پوچھا, اے بادل منہ دیکھ کے برستا ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کہا گڈھے کو تو نے تھوڑا سا دیا, تالاب کو اس سے زیادہ دیا, ندی کو اس سے زیادہ دیا, دریا کو سب سے زیادہ دے دیا, اور اس پہاڑی کو کچھ بھی نہیں دیا, تو کیا تو منہ دیکھ دیکھ کر کے برستا ہے؟ تو مجھے انڈین گورنمنٹ سمجھائے کیا؟ ارے میں آسمان کا بادل ہوں, میں آسمان کا بادل ہوں, میں منہ دیکھ کے نہیں برستا. فیکٹ یہ ہے کہ بادل جب بھی برستا ہے, پانی جب بھی برستا ہے, سب پہ برابر. جتنا امیر کے بنگلے پر برسا اتنے ہی غریب کے جھوپڑے پر برسا, جتنا ہی میں مسجد پر برسا اتنے ہی سڑک پر برسا, جتنا سڑک پر برسا اتنے ہی گلی پہ برسا, اتنے ہی گڈھے پر برسا, اتنا ہی پہاڑ پہ برسا, اتنا ہی میں دریا میں برسا. یہ جو فرق تم دیکھ رہے ہو, یہ میرے برسنے کا فرق نہیں ہے, ان کے لینے کا فرق ہے. گڈھے نے تھوڑا سا دامن پھیلایا, تھوڑا سا ملا, تالاب نے اس سے زیادہ پھیلا دیا, اس سے زیادہ مل گیا, ندی نے اس سے زیادہ پھیلایا, اس سے زیادہ مل گیا, دریا نے سب سے زیادہ پھیلایا, سب سے زیادہ مل گیا, اور یہ پہاڑی تو گھمنڈ سے سر اٹھ گئے, اس نے کچھ پھیلایا ہی نہیں, اس سے کچھ ملا ہی نہیں. پانی کے دینے کا فرق نہیں ہے, یہ لینے والوں کے لینے کا فرق ہے. بلا تشبیہ میرا پیغمبر ابر رحمت بن کر ساری دنیا پہ برسا, جس نے دامن جتنا پھیلا اس سے مل گیا. علی نے اپنا دامن پھیلایا, وہ بھر گیا. ذوالنورین نے اس سے زیادہ پھیلا, اس سے زیادہ مل گیا. فاروق اعظم نے اس سے زیادہ پھیلا دیا, اس سے زیادہ مل گیا. صدیق اکبر نے سب سے زیادہ پھیلا دیا, سب سے زیادہ مل گیا. اور ابو جہل اکڑا کھڑا رہا, ایک بوند نہ پا سکتا. تو یہ میرے نبی کے دینے کا فرق نہیں, لینے والوں کے لینے کا فرق ہے. اگر لینا آتا ہے تو تم کامیاب ہو. درود پاک بارگاہ رسالت میں سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم وما تحب وترضى رحمت للعالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مگر ان محبت پہ ایک آخری بات سن لیجیے. یہ جس سوسائٹی میں we are living in this society, love is not an introduced word. Maximum a word which is used by you, that is love.
Even you say liking change into love. I like Coca-Cola, but you will say, I love Coca-Cola. Your love is very cheap. 6 महीना चल जाए तो बड़ी बात. Mind change, because that was not love, that was only liking or greediness or attraction only. In fact, that was not love. अब जब लव होता है तो 80 साल तक साथ नहीं रहता. वो याद है कि हजरत मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ में चले गए. हाँ, कौन को नीचे छोड़ दिया और 40 दिन के लिए he went for 40 days on Tur mountain. और जब पलटे 40 दिन के बाद तब बछड़ा पप्पू जी ने लगा. गुमराह में लव था. ये हजरत मूसा से अगर लव होता तो ये ऐसा होगा. 40 दिन नबी आंख से दूर, only 40 days. मिसगाइडेड, बछड़े को पूजने लगे. 40 दिन नबी को देखा नहीं. 40 दिन नबी को देखा नहीं तो गुमराह हो गए. लेकिन है सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाच करो कि 1400 बरस से तुमने देखा नहीं मगर आज तक गुमराह नहीं हुए. Mercy of Allah, blessing of Allah, help of Gausi Azam, support of Data Lahori, and karam of Khwaja Garib Nawaz. 1400 बरस से देखा नहीं मगर गुमराह. This is love. 1400 years passed, but love of Prophet is still strong and healthy. Subhanallah, mashallah. तुम कहते हैं I have 12 friends. मेरे पास 20 दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं, एक भी तेरा दोस्त नहीं है. You are dreamer, only dreamer, dream. No realism in your hand. हमें ये मोहब्बत लफ्ज़ कोई नया नहीं है. दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, चाचा भतीजे मोहब्बत करते हैं, बाप बेटे मोहब्बत करते हैं, मियाँ बीवी मोहब्बत करते हैं. मोहब्बत बहुत कॉमन है. लेकिन इन मोहब्बतों में जिस मोहब्बत का जवाब नहीं वो माँ की मोहब्बत. स्पेशल गिफ्ट ऑफ अल्लाह. मदर इज ए मर्सी ऑफ अल्लाह. मदर इज ए ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. अरे माँ ना होती तो तू भी ना होता. तेरी जवानी, तेरी रगों का बहता हुआ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तेरी रिस्पिरेशन, तेरी बॉडी, ये सब की सब तेरी माँ की मॉर्गेज है. पेट, तू अगर ईमानदार बेटा है तो अपनी माँ के कदमों में आ. वो माँ, उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं. इसीलिए उर्दू ने सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहा. भाई बहन की मोहब्बत है, दोस्त दोस्त की मोहब्बत है, यार यार की मोहब्बत है, मगर माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहा. एक नया लफ्ज कहा कि सबकी मोहब्बत मोहब्बत है और माँ की मोहब्बत ममता. ममता, ये ममता है. माँ इज ए रूट ऑफ योर प्रोग्रेस. दुनिया में तरक्की करना चाहता है तो माँ के कदमों में रहे. तेरे जिस्म का एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, मॉर्गेज ऑफ द ब्लड ऑफ योर मदर. अरे तू सुन, और तू जवान हुआ, एक लड़की से शादी किया, माँ को छोड़ के निकल गया. अरे जालिम कभी एक सेकंड के लिए ये भी सोचता कि मैं बीवी की मोहब्बत का मुनकिर नहीं हूं. आई नेवर डिनाई. लेकिन मैं डिफरेंस जानता हूं कि बीवी तब तुझसे मोहब्बत करेगी जब तू क्वाइट यंग होगा. बीवी तब मोहब्बत करेगी when you will fulfill her desire. बीवी तब तुझसे मोहब्बत करेगी when you will maintain her expenditure. बीवी तब तुझसे मोहब्बत करेगी when you will pay home. बीवी तब तुझसे मोहब्बत करेगी जब तू you will pay food, you will arrange food. जब तुम घर दोगे, रोटी दोगे, कपड़ा दोगे, मकान दोगे, खर्च करोगे, उसकी
کپڑے کو گندا کرتا تھا ماں تجھے صاف کرتی تھی، تو گندی کرتا تھا ماں اسے کلین کرتی تھی، تو روتا رہتا تھا ماں تجھے ہنسایا کرتی تھی، تو بھوکا رہتا تھا ماں دودھ پلایا کرتی تھی، تو پیاسا رہتا تھا ماں پانی پلایا کرتی تھی، تو جاگ جایا کرتا تھا ماں لوری دے کے سلاتی تھی۔ وہ ماں جس نے اپنی جوانی کو اپنے بچے پہ لٹا دیا ہو، وہ بچہ جوان ہو کر اگر اپنی ماں سے بھاگتا ہے تو وہ اپنی اصل سے، اپنی جڑ سے، اپنے سینٹر سے، اپنے روٹ سے کٹ گیا اور اس سوکھے پتے کی طرح ہے جو پیڑ سے نکل کر ڈرائی ہو جاتا ہے۔ وہ ماں، اس کی محبت، ارے اگر آج ماں سے میں پوچھتا ہوں تیرا بیٹا تیرے سامنے 5,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، انگلینڈ جائے گا تو 10,000 کمائے گا، تو بولے کہ نہیں میرے لال کو میری آنکھ کے سامنے ہی رہنے دو، یہ 5,000 میرے لیے ٹھیک ہے، 10,000 نہیں، میں اپنے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتی۔ وہ ماں جو بچے کی نیند جاگے، بچے کی نیند سوئے، وہ ماں جو اپنی رات کی دسمبر جنوری کے کڑاکے کی سردی میں چھوٹے سے بچے نے ٹوائلٹ کر دیا تو ماں کی نیند برباد ہو گئی، مگر اس بربادی پہ اس نے بیٹے کو مارا نہیں بلکہ اس کی نیپکن چینج کیا، اس کو صاف کیا، اسے دودھ پلایا، اسے سلایا، پھر جا کر 2 گھنٹے کی بربادی کے بعد وہ سویا۔ تو وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے دے، آج تم برطانیہ میں اس ماں کی ویلیو کو خلاف بولتے ہو، اپنی ماں سے نظر ہٹاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس کا خون لیے بیٹھے ہو اسی کا خون جلاتے ہو، جس کا دودھ پیے بیٹھے ہو اسی کی دودھ میں آگ لگاتے ہو، جس کے بلڈ میں تم، جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے اس کا قرض ادا نہیں کرو گے، جس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس کا قرضہ نہیں ادا کرو گے، جس نے تمہیں جوان بنایا اس کا قرضہ نہیں ادا کرو گے، اور ایک باہری اجنبی عورت کی کمبخت مسکراہٹ کے لیے تم نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا، اپنے ماں کا کلیجہ چھلی کر دیا۔ ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ہو تو بتاؤ، اب میں آخری موڑ پہ آ رہا ہوں، ہو تو بتاؤ ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں، مگر ایک موقع زندگی میں ایسا بھی آئے گا جب ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ ارے جب جوان بیٹا مر جاتا ہے، جب بیٹا مر جاتا ہے اسے جنازے میں رکھا جاتا ہے، گریو یارڈ میں لے جا کر اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، اس وقت سب مٹی دے دیتے ہیں، نہ قبر میں دوست ہے بلا رہا ہے میرے یار، بغیر میرے تم رہتے رہتے کمان ان دا گریو، یار آنے کو تیار نہیں، یار کیا آئے گا، بھائی آنے کو تیار نہیں، بھائی کیا آئے گا، باپ بھی آنے کو تیار نہیں۔ ارے باپ کیسے آ سکتا جب ماں بھی آنے کو تیار نہیں؟ وہ بچہ جو فیملی میں رہا، ماں کی گود میں رہا، باپ کے کاندھوں پہ رہا، دوستوں کے ساتھ رہا، آج قبر کے اندھیرے میں وہ بالکل اکیلا، مایوس، ہوپلیس، امید کے چراغ بجھنے لگے، آشاؤں کے دیپ گل ہونے لگے، تمناؤں نے کمزوری اختیار کر لی، وہ مایوس اور ہوپلیس ہو کر اندھیرے میں تباہ ہونے والا تھا کہ جب میری ماں آنے کو تیار نہیں، اس اندھیرے میں اب میرے پاس کوئی نہیں، کہ اتنے میں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین نے آواز دی، اے امتی مت گھبرا، جہاں تیری ماں کا چہرہ نہیں ہوگا تیرے نبی کا جلوہ ہوگا۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت اللہ۔ حضور محدث اعظم ہند اشرف الشعراء حضرت سید خالد انور اشرف الجیلانی کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو مستفیض کریں۔ حضرات، ہمیں آپ سب کو حضور شیخ الاسلام خطاب سماعت فرمانا ہے، اس لیے میں اختصار سے کام لوں گا۔ مطلب آپ سماعت فرما لیں، بالکل تازہ اشعار ہیں کہ ہر نفس نور بصیرت کا دیا روشن کرے، ہر نفس نور بصیرت کا دیا روشن کرے،
میرے دل کو عشق احمد سے صدا روشن کرے، ہر نفس نور بصیرت کا دیا روشن کرے، میرے دل کو عشق احمد سے صدا روشن کرے، اور جن چراغوں میں علی کا فاطمہ کا خون ہے، آندھیوں میں ان چراغوں کو خدا روشن کرے، جن چراغوں میں علی کا فاطمہ کا خون ہے، آندھیوں میں ان چراغوں کو خدا روشن کرے، آندھیوں میں ان چراغوں کو خدا روشن کرے، اور اس کی پیشانی سے مایوسی جھلک سکتی نہیں، اس کی پیشانی سے مایوسی جھلک سکتی نہیں، جس کی پیشانی کو تیرا نقشے پا روشن کرے، اس کی پیشانی سے مایوسی جھلک سکتی نہیں، جس کی پیشانی کو تیرا نقشے پا روشن کرے، اور راہ حق میں موت کی قیمت جسے مطلوب ہو، راہ حق میں موت کی قیمت جسے مطلوب ہو، اپنی آنکھوں میں نقوش کربلا روشن کرے، راہ حق میں موت کی قیمت جسے مطلوب ہو، اپنی آنکھوں میں نقوش کربلا روشن کرے، اور میری ماں بہنوں کی عزت پہ نہ جائے کبھی، میری ماں بہنوں کی عزت پہ نہ جائے کبھی، ان کے چہرے کو ضیائے فاطمہ روشن کرے، میری ماں بہنوں کی عزت پہ نہ جائے کبھی، ان کے چہرے کو ضیائے فاطمہ روشن کرے۔ اور 4 مصرے سماعت فرما لیں، اس کے بعد 3 شعر پیش کر کے اپنے مرشد کے بارے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ سماعت فرمایا اس کیا ہے کہ یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں، یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں، اور جو عاشق ہے نبی کے ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر نیزے پہ سر رکھ دیں تو نیزے بول دیتے ہیں، جو عاشق ہے نبی کے جو عاشق ہے نبی کے ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، اگر نیزے پہ سر رکھ دیں تو نیزے بول دیتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے اور اس لیے میں صرف 3 شعر، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ شعر آج ہی مکمل ہوئے ہیں، یہ 3 شعر بالکل تازہ ترین شعر ہیں، آپ دیکھیے گا اسے پیش کر رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ اپنی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، آج اہل سنت والجماعت کی ایک پہچان بن گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سارے سلسلوں سے، کسی بھی سلسلے سے کوئی جڑا ہو اسے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سے عقیدت ہے۔ میں تو حضرت کا ایک مرید ہوں، اور میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو 3 شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بالکل تازہ ترین شعر دیکھیے گا کہ عرض کیا ہے کہ نہ گلستاں میں ہے نہ موسمی بہار میں، نہ گلستاں میں ہے نہ موسم بہار میں ہے، مزہ تو جینے کا بس آپ کے دیار میں، نہ گلستاں میں ہے نہ موسم بہار میں ہے، مزہ تو جینے کا بس آپ کے دیار میں ہے، اور مجھے ناک دکھا گردش جہاں سن لے، شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا، مجھے ناک دکھا گردش جہاں سن لے، میرا وجود میرے پیر کے حصار میں ہے، مجھے ناک دکھا گردش جہاں سن لے، میرا وجود میرے پیر
پیر کے حصار میں ہے، میرا وجود میرے پیر کے حصار میں ہے، میرا وجود میرے پیر کے حصار میں ہے، اور یہ تیری چشمے عنایت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ تیری چشمے عنایت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ میرا نفس بھی اب میرے اختیار میں ہے، یہ تیری چشمے عنایت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ میرا نفس بھی اب میرے اختیار میں ہے، یہ میرا نفس بھی اب میرے اختیار میں ہے۔ السلام علیکم۔